قل یا ایھا الناس، اے نبی تم فرما دو پوری انسانیت سے، اے لوگو، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر پوری انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ مجھے اللہ نے 5 ایسی خوبیاں دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگلے انبیاء کسی قوم اور قبیلے کی طرف آتے تھے اور مجھے اللہ نے پوری انسانیت کی طرف بھیجا، اور اسی وجہ سے ختم نبوت بھی کر دی کہ اب پوری انسانیت کی طرف آپ پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے نبی تم فرما دو، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کے سب لوگوں کی طرف، اور اس میں جنات بھی شامل ہیں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اور دیکھنا میں اس کی طرف سے پیغمبر ہوں، اس ہستی کی طرف سے کہ آسمانوں اور زمین کی ساری بادشاہی اسی کے لیے، یعنی جس نے اس کائنات کو کریٹ کیا میں اس کا ریپریزنٹیٹو بن کے آیا ہوں اس پلانٹ ارتھ کے اوپر۔ یہ نہیں ہے کہ اس کریٹر نے یہ کائنات بنا کے چھوڑ دی ہے اور اپنا تعارف ہی نہیں کروایا، ویسے تو ہر چیز ہی اللہ کا تعارف کروا رہی ہے، ہر چیز کی پرفیکشن بتا رہی ہے کہ مجھے کسی نے ڈیزائن کیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے نور علی نور کے تحت پیغمبر بھی بھیج دیے، ان کے ساتھ کتابیں بھیج دی کہ کوئی بالکل ہی موٹے دماغ کا بندہ ہے اسے بھی بات سمجھ آ جائے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر، النبی الامی، جو نبی امی ہے۔ اب یہ امی کے اوپر جو میں بولا ہوں نا آدھا گھنٹہ، آپ کو پتہ چل گیا یہ امی لفظ امپورٹنٹ کتنا ہے۔ یہودیوں کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ تھا، انہیں یہ جیلسی نہیں جا رہی تھی کہ امیین میں رسول کیوں آ گیا، تو اللہ نے کہا کہ تمہاری کتابوں میں جب موجود تھا کہ وہ امیین میں آئے گا تو اس بات کے اوپر تم نے ضد کیوں لگا لی ہے۔ ویسے ہی یہ نبی علیہ السلام بنی اسرائیل میں آتے نا تب بھی انہوں نے نہیں ماننا تھا، کیونکہ وہ یہودی جو اس پوسٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنے قلعے چھوڑنے تھے، انہوں نے کہنا تھا جی ہماری کتاب میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ امیین میں سے پیغمبر آئے گا، تم کہہ رہے ہو میں بنی اسرائیل میں سے ہوں۔ ہاں دل بے ایمان تے حجتاں ٹھیر، دل بے ایمانی پہ اترا ہونا تو دلیلیں بہت ساری بندہ ڈیوائز کر لیتا ہے۔ تحویل قبلہ کے کانٹیکسٹ میں بھی سورۃ البقرہ میں آیا نا کہ جو ہم نے تحویل قبلہ کی ہے نا تو اسی لیے کی ہے تاکہ ان کے منہ بند کیے جائیں، کیونکہ انہیں یہ پتا تھا کہ جو آخری پیغمبر ہے وہ قبلہ کو دوبارہ سے کعبہ کی طرف کر دے گا یروشلم کی بجائے۔ اب جن نبی علیہ السلام نے 17 مہینے تک، بخاری مسلم میں آتا ہے اور قرآن میں بھی سورۃ البقرہ میں ذکر موجود ہے، دوسرے پارے کا آغاز ہی سیقول السفہاء، ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ کس نے قبلہ چینج کر دیا۔ پہلے تو وہ بڑے خوش تھے، اوپر سے خوش تھے کہ رسول اللہ بھی ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے بھی اس لیے کیا کہ پہلے ہی نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ نہ ہو جائے کہ یہ کوئی اور دین لے آیا، کیونکہ نبی علیہ السلام بھی تو دین ابراہیمی کی تبلیغ کر رہے تھے، یہودی بھی دین ابراہیمی کے ماننے والے اور کرسچنز بھی، لیکن اندر خانے پتہ کیا کہتے تھے، یہ پیغمبر وہ ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پیغمبر جو ہے نا اس کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا۔ دیکھا، ایک ٹکٹ میں 2 مزے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے تو قبلہ چینج کرنا ہی تھا، کیونکہ جب کتابوں میں لکھا تھا تو قرآن تو اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے نا، قرآن میں بار بار ہے یہ اگلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، 2 اعتبار سے تصدیق کرتی ہے۔ ایک اس اعتبار سے تصدیق کرتی ہے کہ ان کتابوں میں ذکر تھا کہ آخری نبی آئیں گے، ان پہ کتاب نازل ہوگی، اور اس اعتبار سے بھی تصدیق کرتی ہے کہ وہ کتابیں سچی ہیں، کیونکہ اس کتاب میں یہ پریڈکشن تھی اور قرآن وہ پروفیسی پوری کر رہا ہے، یعنی اگلی کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر آئیں گے اور یہ کتاب آئے گی اور وہ بات پوری ہو گئی، تو اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ اس کتاب کے ماننے والوں کو کہ یار دیکھو ہماری کتاب کی بات ٹھیک نکل آئی، تو قرآن نے آ کر ان کتابوں کی تصدیق کر دی 2 اعتبار سے۔ ایک یہ ثابت کر دیا کہ وہ کتابیں سچی ہیں، وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھیں، واقعی آخری پیغمبر آ گئے، اور اس اعتبار سے بھی تصدیق کر دی کہ اس کتاب کے اندر یہ ذکر ہے کہ وہ کتابیں بھی ٹھیک تھیں، اگرچہ اب ٹیمپر ہو چکی ہیں لیکن ابھی بھی توحید کے اعتبار سے تو کامل ہیں الحمدللہ۔ یہ مہیمن ہے ان کے اوپر یہ کتاب، یہ فائنل ٹیسٹمنٹ ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے بعد۔ اندر خانے یہ باتیں کرتے تھے
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارا قبلہ اس لیے چینج کیا تاکہ اہل کتاب کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے، لیکن حجت تو پھر مل گئی جب قبلہ چینج ہوا۔ ان کا دیکھو اس نے تو قبلہ ہی چینج کر دیا۔ اس کا جواب پھر اللہ نے کیا کہا کہ بے وقوف لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا بس اس کا کوئی اینڈ نہیں ہونا، ایک مسئلہ حل کریں گے دوسرا نکال لیں گے، تو کہیں تو رکنا ہے نا۔ دیکھ لیں اللہ بھی سمجھا رہا ہو نا بات، اس میں بھی لوگ کیڑے نکالتے ہیں۔ ایک بات کی تو دوسرا کیڑا نکالا کہ یہ وہ پیغمبر ہوتا تو ابراہیمی قبلے کی طرف ہوتا۔ جب وہ قبلہ چینج ہو گیا پھر کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہوا، قبلہ ہی چینج کر دیے انہوں نے۔ یہ خود کہتا ہے میں دین ابراہیمی کے اوپر ہوں، میں عیسیٰ موسیٰ کو مانتا ہوں، تو موسیٰ عیسیٰ تو اسی قبلے کی طرف نماز پڑھتے تھے، ہم ان کے ٹرو جو ہیں وہ کسٹوڈین ہیں۔ تو اس کا جواب پھر اللہ نے کہا کہ ان کے حال پہ چھوڑ دو، نہ انہوں نے تمہارے قبلے کی پیروی کرنی ہے اور نہ تم نے ان کی بات ماننی ہے۔ اینڈ رزلٹ یہ ہے، اور یہی بات آپ کو بھی ہم سمجھاتے ہیں کہ ہمارا کام صرف قرآن و سنت سے دلائل دینا ہے۔ اب اس میں سے کوئی کیڑے نکالے تو اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے، تو اللہ نے بھی کہا کہ چھاڑ دو۔ اللہ نے کہا یہ بے وقوف لوگ ہیں۔ سورۃ الفرقان میں آیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ان جاہلوں سے کبھی واسطہ پڑے تو کہو بھائی سلام متارکہ سے، جاؤ جان چھوڑو یار، ٹھیک ہے جدھر لگے وہ لگے رہو، ہمارا کام تو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ تھا۔ پس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر جو کہ النبی الامی ہے، جو امی نبی ہے، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، جو خود ایمان لایا اللہ پر، اس کے کلام پر یعنی قرآن پر، واتبعوہ، اور تم پیروی کرو اس کی یعنی قرآن کی اور رسول اللہ کی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اللہم اہدنا فی من ہدیت، آمین۔